وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو کہا کہ مودی حکومت تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے، لیکن ہم ہندوستان کی سرحدوں اور اس کی سلامتی اور لوگوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شاہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت اپنے 10 سالہ دور حکومت میں داخلی سلامتی کو یقینی بنایا ہے۔ 3 سیکیورٹی ہاٹ اسپاٹ یعنی جموں کشمیر، شمالی مشرقی اور بائیں بازو کے انتہا پسندی LWE سے متاثر علاقوں میں کامیابی کے ساتھ مسئلوں کو حل کیا گیا ہے۔ سرحد سے پرے سیکیورٹی، ہندوستان کے لچکدار مستقبل سے لڑنے کے موضوع پر ایک لیکچر دیتے ہوئے شاہ نے کہا کہ ہماری خارجہ اور داخلی پالیسیاں واضح ہے۔ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ملک کی سرحدی سلامتی اور لوگوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا، جو جموں و کشمیر میں برسوں سے علیحدگی پسندی کو فروغ دے رہے تھے۔ کشمیر میں لوگوں کو آئینی حقوق ملے اور آج 30,000 سے زیادہ مقامی نمائندے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ORF خارجہ پالیسی سروے 2023 شروع کیا گیا تھا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی حکومت نے لوگوں کے درمیان خارجہ پالیسیاں جیسی پیچیدہ مسائل کو اٹھایا ہے۔ اس سروے میں 80% لوگوں نے بھارت کی خارجہ پالیسیوں کو سراہا ہے۔ G20 ہندوستان میں ہوا اور دہلی عالمیہ جاری کیا گیا، جس نے سفارتی دنیا میں ہندوستان کا پازیٹیو امیج پیش کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ جمہوریت کا کیسے قتل ہوا۔ یہ الفاظ تھے پرینکا گاندھی کے۔ چندی گڑھ کے میئر الیکشن پر سپریم کورٹ کے تبصرے کے بعد کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے BJP کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ تبصرہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح چندی گڑھ کے میئر کے انتخابات میں جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے۔ BJP عوام کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے۔ اب یہ ملک کے عوام کے سامنے ہے، عوام ہی اس کا مناسب جواب دے گی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے چندی گڑھ کے میئر انتخابات سے متعلق عرضی پر سخت تبصرہ کیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا انتخابات اس طرح کرائے جاتے ہیں؟ یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ ہم انتہائی مایوس ہیں، اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی کہ یہ ریٹرننگ آفیسر کا رویے کے خلاف سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس تھے۔ اس الیکشن میں BJP امیدوار منوج سونکر نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس الیکشن میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے مشترکہ امیدوار کھڑا کیا تھا، لیکن ووٹوں کی گنتی کے وقت 8 ووٹوں کو ویلڈ قرار نہیں دیا گیا۔ یہ تمام ووٹ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کے تھے۔ اس کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے اس الیکشن میں دھاندلیوں کا الزام لگایا تھا اور اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ چندی گڑھ کارپوریشن کی اگلی میٹنگ اگلی سماعت تک ملتوی کر دی جائے گی۔ راہل گاندھی کا انتخابی وعدہ، اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو 50% ریزرویشن کی حد کو ختم کر دیں گے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ اگر ہندوستان میں مخلوط حکومت بنتی ہے تو ملک میں ذات پات کی مردم شماری کرائی جائے گی اور ریزرویشن کی 50% کی حد کو ہٹا دیا جائے گا۔ رانچی میں اپنے بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کیا گیا تھا، OBC اور دلت لوگوں کے حقوق دینے کی بات کی گئی تھی، تب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس ملک میں کوئی ذات پات نہیں ہے، لیکن جب الیکشن آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو OBC بتایا تھا۔ ملک میں کم از کم 50% پسماندہ طبقات کے لوگ ہوں گے، 8% قبائلی اور 15% دلت ہوں گے، لیکن پھر بھی بڑی کمپنیوں میں عہدوں پر ان کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ملک میں ذات پات کی مردم شماری کرائیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ موجودہ قواعد اور ضوابط کے تحت 50% سے زیادہ ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انڈیا بلاک کی حکومت آئی تو ہم 50% ریزرویشن کو ختم کر دیں گے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ دلت اور قبائلیوں کو دیے گئے ریزرویشن میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی
اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ سماج کے پسماندہ طبقات کو ان کا سب سے بڑا حق ملے گا، یعنی سماجی اور اقتصادی انصاف۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے جھارکھنڈ میں JMM کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تھی کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ قبائلی برادری سے آتے ہیں۔ ان کا اشارہ ہیمنت سورین کی طرف تھا۔ تفتیشی ایجنسیاں آزاد ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں ED اور تفتیشی ایجنسیوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی ادارے خود مختار ہیں اور اس کا فیصلہ کرنا جج کا کام ہے۔ پیر کو لوک سبھا میں ایوان سے خطاب کرتے ہوئے PM نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں 5,000 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کی گئی تھیں۔ ہمارے دور میں ED نے 1 لاکھ کروڑ روپے ضبط کیے ہیں۔ ملک کی لوٹی ہوئی دولت دینی پڑے گی۔ تحقیقاتی ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، وہ خود مختار ہیں اور آئین نے انہیں خود مختار رکھا ہے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ED، CBI اور انکم ٹیکس پر مرکزی حکومت کے کہنے پر کام کرنے کا الزام ہے۔ ED سمیت مرکزی تفتیشی ایجنسیاں اپوزیشن جماعتوں کے کئی لیڈروں سے تفتیش کر رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت ان ایجنسیوں کو سیاسی انتخاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لالو پرساد یادو، ہیمنت سورین، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، اروند کیجریوال سمیت کئی اپوزیشن لیڈر ED کے شکنجے میں ہیں۔ ہندوستانی فوجیوں کے معاملے پر مالدیپ کا نرم رویہ۔ مالدیپ کے صدر محمد موعوز نے پیر کو جب پہلی بار ملک کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تو انہوں نے بھارت کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ملک کی اکثریت نے ہمیں ووٹ دیا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ غیر ملکی فوج کو نکال دیں گے اور کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کریں گے جس سے ملک کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہو۔ مالدیپ سے ہندوستانی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان سے باضابطہ طور پر مالدیپ سے فوجیں واپس بلانے کو کہا ہے۔ اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ اب تک ہونے والی بات چیت کے مطابق ہوا بازی کے 3 پلیٹ فارمز میں سے کسی ایک سے فوج واپس بلائی جائے گی۔ 10 مارچ 2024 تک ہندوستانی فوج کو واپس بلا لیا جائے گا۔ باقی 2 ہوا بازی پلیٹ فارمز پر موجود فوجیوں کو 10 مئی 2024 تک واپس بلا لیا جائے گا۔ اس سے قبل 2 فروری کو ہندوستان اور مالدیپ کے اعلیٰ سطحی کور گروپ کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی اور مشترکہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد موضوع حکومت کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ دونوں پارٹیوں نے فوجیوں کی تبدیلی پر اتفاق کیا ہے۔ خبر کے مطابق ان بھارتی فوجیوں کی جگہ سول آپریٹر یا سابق فوجیوں کو تعینات کیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک طرف یہ قدم مالدیپ کے لیے بدلے ہوئے رویے کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف ایسے بھارتی سفارتکاری کی کامیابی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کے قومی مفادات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ حوثی اہداف پر تازہ ترین امریکی حملوں کے بعد اینٹونی بلنکن مغربی ایشیا پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کے بعد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ مصر، قطر، اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ بھی کریں گے۔ مصر اور قطر میں وہ ان دونوں ممالک کی ثالثی کے ذریعے حماس کے ساتھ شروع ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اصرار کر سکتے ہیں تاکہ یرغمالیوں کا معاہدہ اور غزہ کے تنازع کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ امریکہ، اسرائیل، مصر، قطر کے حکام کے درمیان جنگ بندی پر ایک تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ بلنکن کے دورے سے عین قبل اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے اتحادیوں کی طرف سے خاطر خواہ حمایت نہیں ملی ہے۔ گوئر کی تنقید کی وجہ سے امریکی حکومت کی طرف سے 4 یہودیوں باشندوں پر عائد پابندی تھی۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے بلنکن کا مشرقی وسطی کا یہ 5واں دور ہے۔ اسرائیل پر امدادی سامان لے جانے والے ٹرک پر حملہ کرنے کا الزام۔
تصاویر جاری کرتے ہوئے UNRWA کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے ایکس پر لکھا، اسرائیلی بحریہ نے ایک ٹرک پر حملہ کیا جو کھانے کا سامان لے جانے والے شمالی غزہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹرک پر فائرنگ کی گئی۔ شکر ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔